اب میں گزارش کروں گا ان ساتھیوں سے جنہوں نے سندیں لینی ہیں، تو 8 ساتھی ہیں، ان کے نام لیے جائیں گے۔ سب حضرات اوپر تشریف لے ہیں وہ ساتھی، ان حضرات کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور ہمارے درمیان حضرت مولانا قاری یونس رحیمی صاحب تشریف فرما ہے، جو بواسطہ کتاب کے ہم سب کے استاد بھی ہیں، اور خصوصاً حضرت جی صاحب حضرت پیر عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاد محترم ہیں۔ ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، جو ضروری تجوید کے نام سے بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی ہے۔ تو آن لائن زوم کے ذریعے سے ہم نے یہ کلاسیں پڑھی ہیں، اور ان ساتھیوں نے وہ کتاب مکمل کی ہے اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ مشق کی ہے۔ تو ان حضرات سے خصوصاً حضرت مولانا قاری یونس رحیمی صاحب اور حضرت صاحبزادہ پیر سیف اللہ احمد صاحب نقشبندی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک حجت عام کی ہے۔ اس دور میں قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن سیکھنا سکھانا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے جہاں انسان گھر میں بیٹھے ہوئے بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہ مدرسے میں جانا پڑ رہا ہے، اور باقاعدہ کسی مدرسے میں استاد کے سامنے جا کر مشکلات سارے بہانے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ حجت بھی تام کر دی ہے۔ اور یہی موبائل جس نے آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں، اور سارا جو قیمتی ہمارا سرمایہ وقت ہے وہ اسی موبائل پہ خرچ ہو رہا ہے۔ صبح بھی شام بھی موبائل ہی موبائل، اور یہی فیس بک اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا چیزیں، اسی کی نظر ہماری جوانیاں، استعداد، صلاحیتیں اسی کی نظر ہو رہی ہیں۔ جو جوانی کا زمانہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں کا ایسا ایک جال بچھا دیا گیا ہے، اور ایسے ایک طلب اور ایسی اس کے اندر ایسی چیزیں بنا دی گئی اور پیش کی گئی ہیں کہ سارے افراد، بچہ کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورت کیا، اس موبائل کی طرف ایسے کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور سارے کا سارا قیمتی اپنی صلاحیتیں، دماغ اور خاص طور پہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی پہ صرف ہو رہا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی کو پیش کیا گیا، کرتب اس نے یہ دکھایا کہ وہ ایک سوئی کھڑی کی اس نے، اور 10 سوئیاں، اس کا نشانہ ایسا تھا کہ اس سوئی کے ناکے سے اس نے گزاری، پھینکتا تھا، اور ایک سوئی اس کے ناکا جو سوراخ ہوتا ہے اس سے اس نے 10 سوئیاں اسی طرح گزار دی۔ بڑا شور ہوا، تالیاں بجائی گئی۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو 10 درہم یا 10 دینار انعام بھی دو، اور 10 جوتیاں بھی اس کو لگاؤ۔ بھرے دربار میں جوتیاں بھی اس کو لگاؤ۔ انعام تو سمجھ میں آتی ہے، درہم دینار تو سمجھ میں آتے ہیں، انعام ہے، لیکن جوتیاں کس بات کی؟ تو فرمایا کہ جوتیاں اس بات کی کہ اس نے اپنی صلاحیتیں اس بے فائدہ اور فضول لایعنی قسم کے کام میں ساری صلاحیتیں خرچ کر دی ہیں۔ تو آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کی، خاص طور پہ مسلم جو نوجوان ہیں، ان کی صلاحیتیں موبائل جیسی لایعنی فضول چیز پہ خرچ ہو رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور قدم اٹھائیں، قدم بڑھائیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، اور پھر وہ قیامت کا دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جہاں بھاگم ہوگی، بچہ اپنے والدین سے بھاگ رہا ہوگا، وہیں پہ یہی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا بچہ والدین کو بلا رہا ہوگا کہ آئیں میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ جس نے قرآن پڑھا اور جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، حدیث میں آتا ہے شفعہ، وہ سفارش کرے گا فی عشرۃ اہل بیتی، اپنے گھر کے 10 آدمیوں کے بارے میں، اور ایسے کہ کلہم قد وجبت لہم النار، جن سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور یہ ان کو
جو ہے نا وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے اور خصوصاً سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ وقت کو قیمتی بنانے کا بہترین ایک طریقہ کہ ان موبائل کے ذریعے سے ہم جو ہے نا قرآن سیکھیں۔ آن لائن کلاس ہوتی ہے، الحمدللہ حضرت ہی کی نگرانی میں، حضرت ہی کی زیر تربیت، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ سننے میں آتا ہے، خود میرے رشتہ دار ہیں، گھروں کے بچیاں اس میں جو پڑھتی ہیں، تو ان رشتہ داروں نے مجھے خود بتایا کہ گھروں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ باقاعدہ الحمدللہ اس کے ذریعے سے بیانات ہوتے ہیں، حضرت ہی کی جو ہے نا وہ شفقت ہوتی ہے، حضرت ٹائم دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ پورے گھر والے بھی پھر اس سے بیانات سنتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی واقعہ سننے میں آیا کہ مہینے میں یا 2 مہینے بعد جب بیان ہوتا ہے تو اس بیان میں پھر اڑوس پڑوس کی جو رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں یا قریب میں رہنے والی عورتیں، وہ بھی تشریف لاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ بیان سنتی ہیں۔ تو صرف اور صرف وہ جو ہے نا قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ تربیت بھی کی جاتی ہے۔ آن لائن کلاسز کا یہ سلسلہ ہے، الحمدللہ بڑا بھرپور اور بڑے اچھے انداز سے جاری ہے، اور صرف مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے نہیں، بلکہ بڑے افراد بھی ترجمہ تفسیر کے عنوان سے، اسی طرح تجوید کے عنوان سے، اور اسی طرح چھوٹے جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی تربیت کے عنوان سے ناظرہ، مسنون دعائیں، مسنون اعمال، یہ ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے مَا نَحِلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، فرمایا کہ والد جو چیزیں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، ہم تو سمجھتے ہیں جائیداد چھوڑی، کوٹھی چھوڑی، بنگلہ چھوڑا، بہت کچھ چھوڑ کے، لیکن سب سے بہترین چیز جو چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، امام الانبیاء پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ فرمایا کہ وہ دین کی تعلیم ہے، اور وہ دین کا ادب ہے، وہ دین ادب حسن، یہ دینی تعلیم ہے۔ تو یہ دینی تعلیم الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر حجت عام کر دی۔ تو اب میں نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ محمد علی خان صاحب تشریف لائیں اور حضرت کی مبارک سے عبد الغنی شیخ صاحب بن عبد السلام شیخ تشریف لائیں۔ مولانا وکیل صاحب قمر غفور صاحب بن عبد الغفور صاحب، شمشاد صاحب، رضوان منیر صاحب، عبدالسلام صاحب، توقیر عاطف صاحب، اسد حسین شاہ صاحب، یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے آن لائن تجوید جو حضرت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، حضرت مولانا قاری یونس رحیمی صاحب کی کتاب ضروری تجوید مشق کے ساتھ انہوں نے مکمل کی ہے، اور سب حضرات مختلف علاقوں سے، کوئی رحیم خان کا، کوئی ابٹ آباد کا، اور مختلف جو ہے نا وہ جگہوں کے صوبوں کے رہنے والے ان حضرات نے یہ تجوید مکمل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ تفسیر کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح بچوں کے لیے بھی اسی طرح آن لائن کلاسیں کا انتظام ہے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری یونس رحیمی صاحب جو ہمیں اپنی تلاوت سے مستفید فرمائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مکرم، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے بارے میں وہی جذبات جو ابھی ہم سب کے لیے قابل احترام حضرت اقدس حضرت مولانا قدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے، جن جذبات کا اظہار انہوں نے فرمایا، میرے الفاظ بھی اور میرے جذبات بھی وہی ہیں۔ جو دعائیں اس عزیز کو انہوں نے دی ہیں، ان سے بھی بڑھ کر میں الحمدللہ پہلے بھی دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، انشاءاللہ تا حیات دیتا رہوں گا۔ میرے تقریباً اوائل کے شاگردوں میں سے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ دل کر رہا تھا کہ میں جا کر اپنی گناہگار آنکھوں سے ان کے کام کو دیکھوں۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اگرچہ پچھلے سال بھی انہوں نے مجھے دعوت دی، لیکن میں اپنے کسی بزرگ کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ اس دفعہ وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں گا۔ الحمدللہ یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس میں میری تھوڑی سی محنت اور کوشش کا دخل ہے۔ اصل تو بڑے ہیں، بڑوں کی محنتیں، بڑوں کی کاوشیں، بڑوں کی توجہات، وہ تو بہت کچھ ہے، سچی بات ہے۔ تھوڑا سا حصہ اس عاجز و مسکین کا بھی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ جہاں بڑوں کو اللہ اپنی شایان شان نوازیں گے تو مجھ مسکین کو بھی انشاءاللہ ان عزیزوں کی برکت سے میرا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں ان کے بچوں کو سن کر بہت خوش ہوا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اس گلشن کو اللہ آباد فرمائے اور تا قیامت آباد اور شاداب رکھے، اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب میں سے پوری فرمائے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تلاوت بھی کرنی ہے۔ سچی بات ہے، قرآن سنانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ اسی قرآن کی برکت سے تو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن عمر بھی نہیں ہے پڑھنے والی کو، آواز اور انداز بھی وہ نہیں، لیکن قرآن بہرحال قرآن ہے۔ جوان اگر پڑھتے ہیں تو بوڑھے بھی پڑھتے ہی ہیں، اور ہر ایک کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ان بچوں کی میں تو فرمائش ہی کہوں گا، ان کی محبت ہے، میں چند آیات پڑھ کر انشاءاللہ ان کی اس فرمائش کو پورا کرتا ہوں، اور اس مبارک اجتماع میں میرا بھی حصہ پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا
إن